والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے. تو جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، ٹینشن آ جائے تو اس کا بار بار اظہار کرنے سے ٹینشن دور نہیں ہو جاتا. کوئی بھی مشکل آتی ہے بندہ سبھی کو بتاتا پھرے، بار بار ذکر کرتا رہے کہ یار بڑی مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، آج کل بڑی مہنگائی ہے. آج کل ایک بڑا ٹاپک چلا ہوا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو فلاں چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے تو فلاں مسئلہ ہو گیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ان باتوں کو کرنے سے نہ پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی، نہ مہنگائی کم ہو جائے گی، نہ مشکل آسان ہو جائے گی. جتنی دیر ان باتوں کو کرنے میں ہم صرف کرتے ہیں، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، ان باتوں کی اتنی دیر کرنے کی بجائے اگر اتنی دیر درود پاک پڑھ لیں تو نامہ اعمال میں درود پاک کا ثواب بھی آ جائے گا، اللہ نے چاہا تو ٹینشن بھی دور ہو جائے گی. شاعر کہتے ہیں نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو جب ٹینشن دور کرنے کا، مشکل دور کرنے کا، پریشانی دور کرنے کا وظیفہ مل گیا ہے، چابی مل گئی ہے، تو پھر فضول باتیں کرنے کی بجائے ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مائک والے بھائی سے گزارش ہے ذرا جلدی ٹھیک کر لیں مائک، درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں آتا ہے افضل العمل النیت الصادقہ، افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت افضل ترین عمل ہے، اور نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. تو بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. مثلا نیت کیجئے کہ علم دین سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، اور انشاءاللہ عز و جل برکتیں لوٹنے کے لیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. آج میں آپ کو اللہ کے ایک نبی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. یہ واقعہ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں ان نبی علیہ السلام کے عمل کا نام لوں تو نبی علیہ السلام کا نام آپ کے ذہن میں خود ہی آ جائے گا. یعنی انہوں نے وہ عمل ایسا کیا کہ اب ان کے نام کے ساتھ وہ عمل ایک خاص ٹیگ بن گیا. اور اگر میں اب عمل بتاتا ہوں، نام آپ خود بتائیں گے. اور ان کا عمل تھا کہ ان کے اندر کمال صبر تھا. اب یہ صبر کرنے والے نبی کون ہیں؟ صبر ایوب علیہ السلام. مشہور ہے دنیا میں کہ ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ ضرب المثل بن گیا، وہ ایگزامپل بن گیا. صبر تو بہت سارے لوگوں نے دنیا میں کیا، مصیبتیں تو بہت سارے اللہ والوں پر آئیں، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قدر کمال کا صبر جو ان کا تھا، تو کیا واقعہ ہے. تو آج
مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہیں، لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو صبر کا دامن تھامنے کی بجائے نارملی بے صبری، شکوے اور شکایات کی طرف جاتے ہیں۔ تو زندگی میں جب بھی کوئی معاملہ آئے نا، ہمیں اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ والوں کی سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور رب کریم کے جو منتخب ترین بندے ہیں دنیا کے افضل ترین جو افراد ہیں، وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو ہمیں جب بھی کوئی پرابلم آئے، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، پہلے دیکھیں اللہ والوں نے اس کا کیا کام، اس موقع پر کیا کیا تھا، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، تو پھر زندگی میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا، آپ حسن و صورت والے بھی تھے، یعنی آپ کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت بھی بنایا تھا، اور اللہ کریم نے مال بھی بہت دیا، اولاد میں بھی کثرت دی، یعنی ویل آف لائف تھی، خوبصورتی بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ اچھا، پھر ظاہر مال تھا تو گھر بھی تھے، جانور بھی تھے۔ اس زمانے میں جو ویلتھ ہوتی تھی، جو پیسہ ہوتا تھا، وہ جانوروں کی صورت میں ہوتا تھا۔ آج کل لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں، سونا زیورات رکھتے ہیں، اس زمانے میں جانور ہوتے تھے۔ بلکہ اب بھی اگر پاکستان کے بھی آپ انٹیریئر کے ایریا میں چلے جائیں، گاؤں گوٹھ میں جائیں، تو لوگ اپنا مال و دولت سے جانور ہی خرید رہے ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہی ان کا جو ہے، وہ جو بھی ان کا کاروبار ہوتا ہے اور مال ہوتا ہے۔ اب آپ پر امتحان آیا، آزمائش آئی، اور وہ آزمائش کیسے آئی کہ پہلے آپ کا مکان گرا، اور خاندان کے جتنے افراد تھے اور آپ کے بیٹے تھے، جتنے بھی آپ کے بیٹے تھے نا، وہ سب اس مکان کے تلے دب کر انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو آ کر خبر دی جاتی گئی کہ حضور آپ کا مکان گر گیا ہے، آپ کے بچے دب گئے اور دب کر ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے تھے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا وہ میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا اس نے واپس لے لیا، اسی نے دیا تھا نا۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ آپ کے جتنے جانور تھے، ہزارہا اونٹ تھے، بکریاں تھیں، ریوڑ کے ریوڑ تھے، سارے جانور جو ہیں وہ مر گئے۔ کسی نے آ کر کہا کہ اب آپ کی جتنی دولت تھی، جتنے جانور تھے، وہ بھی مر گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ کا شکر بجا لاتے، کہتے یا اللہ، جو رب کا تھا اس نے واپس لے لیا، اسی کا تھا، جتنی دیر چاہا میرے پاس رہا، واپس لے لیا اس نے۔ میں اپنے رب کی رضا پر راضی، میں اس امتحان پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا کہ آپ کی تمام کھیتیاں اور جو باغات تھے، بہت بڑی زمینیں تھیں، بڑے بڑے کھیت تھے، وہ بھی سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ حضور اب تو کھیت بھی گئے، اب باغات بھی گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا تھا اس نے لے لیا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ جب تک میرے پاس تھا وہ میرے پاس تھا، اب رب نے واپس لینا چاہا تو اس نے لے لیا۔ اب he was empty handed، یعنی اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ بچے ہیں، نہ مال ہے، نہ جانور ہے، نہ مکان ہے۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر پھر بھی شکر ہے، اب بھی شکر ہے، شکوہ نہیں ہے کہ اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ لیکن ابھی امتحان ختم نہ ہوا تھا، اور اس امتحان کے پیچھے بعض مفسرین نے ایک اور قول بھی نقل کیا کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا، یہ تیرا بندہ اس لیے تیرا شکر گزار ہے کہ تو نے اسے بڑا نوازا ہے، بڑا مال دیا ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے۔ تو اب رب کریم نے حضرت ایوب پر امتحان بھیجا تاکہ پتہ چلے کہ میرے نیک بندے امتحان کے بعد بھی صبر کرتے ہیں۔ لیکن اب سب چلا گیا نا، تو شیطان نے کہا کہ ابھی جان تو باقی ہے نا، صحت تو باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید آزمائش آئی، اور یہ ہوا کہ آپ کو بیمار کر دیا گیا۔ آپ کے جسم پر، مبارک جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، پھوڑے جس کو کہتے وہ پڑ گئے۔
اس حال میں آپ کے سارے دوست بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. آج کل ویسے بھی حال ایسا ہی ہے جناب، جب تک پیسہ ہے، شہرت ہے، آپ کے پاس کوئی مال ہے تو آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر جب یہ سب چیزیں چلی جائیں نا تو بعض اوقات ایسی کنڈیشن میں اپنے اور پرائیوں کی جانچ بھی ہو جاتی ہے کہ اب کون کھڑا ہے. دوستی مال کے لیے تھی، دوستی شہرت کے لیے تھی، دوستی منصب کے لیے تھی، یا کسی کی ذات سے واقعی خالص دوستی تھی؟ اب کیا ہوا؟ آپ کے سارے رشتہ دار، سارے دوست بھی دور چلے گئے، سوائے آپ کی فرما بردار زوجہ تھی جن کا نام تھا رحمت بن افراہیم، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی بھی تھی، اللہ کے نبی کی آل سے تھی. وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں. اب جسم پر پھوڑے ہیں، آبلے ہیں، ایک بیوی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ بچے ہیں، واٹ ایور جو تھا سب ختم، مگر زبان ہے کہ اس پر پھر بھی اللہ کا ذکر جاری ہے، پھر بھی شکر جاری ہے، پھر بھی صبر ہے. بات کرنا آسان ہے جناب، مشکل آئے اور صبر کرے بندہ. اصل امتحان یہ ہے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ہم میں سے کسی پر ایسی آزمائش نہیں آئی نا، چھوٹی موٹی آزمائشیں تو آتی رہیں گی. ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا، یہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. ہمیں بعض اوقات کسی کی گاڑی، کسی کا مکان، کسی کا خوبصورت چہرہ، کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے یار یہ تو دنیا کا سب سے سخی آدمی ہے. ایسا نہیں، ہر بندے کی الگ اسٹوری ہوتی ہے. اصل میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ دکھ صرف غربت کا نام ہے. ایسا نہیں ہے، دکھ صرف غربت کا نام نہیں. دکھ جو ہے، پریشانی جو ہے، وہ مالداروں کو بھی ہوتی ہے. بعض لوگوں کے پاس بہت مال ہوتا ہے مگر سکھ نہیں ہوتا ہے. کسی کو اولاد کا دکھ ہوتا ہے، کسی کو صحت کا پرابلم ہوتا ہے، کسی کی بچی کا پرابلم ہوتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ جناب میں اکیلا دکھی باقی سارا جہان سکھی ہے. ایسا نہیں ہوتا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ سارا جہان جناب سکھی ہے اور میں اکیلا دکھی ہوں. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر اس جہاں میں تقریباً ہر بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو بیماری لگی ہے، کسی کو اور ٹینشن ہے. تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں زندگی گزاروں گا اور کوئی ٹینشن نہیں آئے گی. تیار رہو امتحان کے لیے، امتحان ضرور آنا ہے. اب کمال یہ ہے کہ اس امتحان میں پاس کون ہوتا ہے. حضرت ابراہیم پر امتحان آیا، زبان پر صبر ہے، شکر ہے، شکوہ نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ آپ کا سال ہاں سال تک یہ حال رہا. یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، کئی سال تک آپ بیمار رہے. آپ کی زوجہ جو ہے وہ خدمت کرتی رہی. اچھا یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کتابوں میں پتہ نہیں کچھ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی. ایسا بالکل نہیں تھا. کوڑ کی بیماری نہیں ہوئی تھی، بلکہ نہ کوڑ ہوا نہ جزام ہوا. آپ کو جسم پر پھوڑے پھنسیاں جن کو کہتے ہیں، آبلے نکل آئے تھے. کیونکہ کوڑ کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس سے لوگ نفرت یا حقارت کرتے ہیں. اللہ کے کسی بھی نبی کو کبھی بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے حقارت یا نفرت کریں یا دور بھاگیں. کیونکہ اللہ نے ان نفوس قدسیہ کو، ان نیک بندوں کو، ان منتخب شخصیات کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس لیے رب کریم نے ان شخصیات کو بے عیب پیدا فرمایا ہے. ہاں، ان کو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے لوگ گھن کھا کر دور بھاگیں. تو یہ بالکل غلط ہے. البتہ آپ کے جسم پر آبلے تھے، پھوڑے تھی، اور اللہ اکبر آپ اس حال میں کیا رب سے عرض کرتے تھے؟ آپ عرض کرتے تھے، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ، ترجمہ کیا ہے؟ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، یا اللہ تکلیف پہنچی ہے، رحم تو نے کرنا ہے، تو ارحم الراحمین ہے. زمانے سے نہیں کہتے تھے. یہاں ایک اور پرابلم ہے. میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پرابلم آتی ہے، ہم ساری دنیا سے کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ پرابلم ہو گئی. نہیں، ساری دنیا میں سے کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا.
اس سے بات کرو نا جو مسائل کو حل کرنے والا ہے، اس سے عرض کرو نا جو مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ ادھر ادھر جانے کی بجائے پرابلم یہ ہے جب بھی مشکل آتی ہے ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ جاؤ اس کے پاس جو حل المشکلات ہے، جو مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں فریاد کرو۔ وہ شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں نا، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے جو اپنی پرابلمز کے لیے دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں۔ ارے اگر پکارنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پکارو، التجا کرنی ہے تو اللہ کے حبیب سے عرض کرو نا۔ شاعر لکھتے ہیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لو لگائیں۔ دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں رکھا، لیکن ہم دنیا والوں کو بتا کر اپنے صبر کا ثواب بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، کسی سے نہ کہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے۔ اب آپ کی آزمائش کا وقت پورا ہوتا ہے، دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ اٹھا۔ حکم الہی سے حکم دیا گیا کہ اب اس پانی سے غسل کرو۔ آپ نے جب اس پانی سے غسل کیا تو آپ کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم چلے، دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم دیا۔ قدم مارتے ہی ایک اور خوبصورت لذیذ ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ پانی ٹھنڈا، میٹھا اور لذیذ تھا۔ اب آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی۔ اور سنو، میرا رب تو قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ ساری اولاد جو دب کر کئی سال پہلے مر گئی تھی، انتقال فرما گئے تھے، اللہ نے ان تمام اولاد کو پھر زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی، اور اب اس کے بعد بھی آپ کی کثیر اولاد ہوئی۔ سنو سنو، جو جانور چلے گئے تھے نا، اللہ نے مویشی، اسباب، وہ خزانہ اس سے زیادہ آپ کو پھر سے عطا فرما دیا۔ صبر کیا تھا نا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اچھا، یاد سب کو ہے یہ آیت، بچپن سے یاد ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مگر صبر کرنا نہیں ہے۔ امتحان آنا ہے تو صبر کرنا نہیں ہے، آیت سب کو پتا ہے۔ اچھا، جس کے ساتھ پرابلم ہو جائے نا، اس کو بھی بندہ درس دینے جا رہا ہوتا ہے، بھائی صبر کرنا، اللہ آپ کو صبر دے، لیکن جب اس پر امتحان آتا تو یہ صبر کرتا نہیں ہے۔ دوسروں کو درس دے رہا تھا، آج تیری باری آئی ہے نا، تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ میں آپ کو ایک بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج کل ہم بڑے لوگوں سے تعلقات کیوں بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یار جب کوئی مشکل ٹائم آئے گا نا تو یہ بندہ کام آئے گا، یہ پیسے والا دوست ہے، یہ اس کے تعلقات بہت ہیں، اس کی گورنمنٹ میں بات ہے، اس کی وکیلوں میں بات ہے، 4-5 ایسے دوست ہونے چاہیے۔ یہ ڈاکٹروں کے اندر بڑی اچھی اس کی دوستی ہے، کوئی ڈاکٹر کا بھی کام آئے گا تو یہ بندہ کام آ جائے گا۔ ہم دنیا والوں سے تعلقات اس لیے بناتے ہیں تاکہ یار مصیبت آئے تو یہ بندہ کام آئے، اور نارملی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے امید رکھی ہوتی ہے مصیبت کے وقت غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن رب خود قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کر لو، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دنیا کے تعلقات ہوں یہ ضروری ہے یا یہ فائدہ مند ہے، یا بندہ صبر کر لے تو اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے، سارے غم ویسے ہی دور ہو جائیں گے؟ صبر، اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ بیمار تھے، آپ کو پتہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی طبیعت میں کیفیات بھی ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنی زوجہ کو پکارا، تو آپ کی زوجہ کچھ دیر میں حاضر ہوئی، تو آپ نے جلال میں آ کر اس کو 100 درے، اپنی زوجہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی۔ اب جب صحت آ گئی تو قسم تو آپ نے کھائی ہوئی تھی، تو اب کیا کرتے؟ اس بیوی نے تو خدمت بھی بہت کی تھی، اب اسے کوئی خاص کیفیت تھی، آپ نے قسم اٹھا لی تھی۔ تو سبحان اللہ، ایوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے قرآن میں کیا حکم دیا کہ اے ایوب، آپ ایک یعنی 100
100 جس کو کہتے ہیں تنکے، 100 تنکوں والی جھاڑو لیں اور اس جھاڑو کو ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے تو آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، یعنی قسم کا کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس نبی علیہ السلام کی فرما بردار بیوی کی جو سزا تھی یا جو معاملہ تھا اس کو کتنا آسان فرما دیا۔ تو رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو کس طرح بیان فرمایا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، فرمایا ہم نے اسے صابر پایا۔ نعم العبد، کیا اچھا بندہ۔ انَّهُ اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ ارے آج دنیا کسی کو کہے یہ صبر والا ہے، حضرت ایوب کی شان دیکھو کہ رب فرما رہا ہے قرآن میں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اور ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، صابر پایا۔ اللہ حضرت ایوب کے صبر کے صدقے ہمیں بھی صابرین میں شامل فرما لے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور رب کریم نے جو اواب فرمایا، علماء کہتے ہیں کہ یہ اواب کے لاجواب خطاب کو جو آپ کے سر مبارک پر ایک تاج کی طرح رکھ دیا گیا، کیونکہ اواب کے معنی کیا ہے؟ انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبر کیا تو رب نے کیسے کیسے القاب جو ہیں وہ قرآن میں عطا فرمائے۔ یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے والی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا کمال یہ ہے کہ قرآن میں ذکر آ گیا، اب صبح قیامت تک حافظ تلاوت کریں گے، تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا، جب بھی قرآن کی تلاوت دنیا کے کونے کونے میں کی جائے گی، قیامت تک حضرت ایوب کے صبر کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ہاں، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم